الحمدللہ شو آج کافی دنوں کے بعد ہم چینل پر دوبارہ آپ کو نظر آئے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات تھیں، مختلف مصروفیات بھی تھیں، ملکی حالات کے بھی کچھ تقاضے تھے۔ جب آخری ہم نے پروگرام کیے تھے جس میں جناب الطاف حسن قریشی صاحب کے 3 انٹرویوز تھے، تو اس کے بعد خیال یہ تھا کہ صدر عارف علوی جو ہے وہ رخصت ہو جائیں گے، لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو کنٹینیو کیا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ صدارت کے منصب پہ فائز رہ کے جتنے بھی انہوں نے کوئی مزید مفادات حاصل کرنے ہیں اور اپنے جو محبوب قائد عمران خان کو انہوں نے جس طریقے سے بھی کوئی فیور کرنے کی کوشش کرنی ہے یا سپورٹ کرنا ہے، تو وہ سلسلہ جناب عارف علوی صاحب جو ہیں وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ایک تازہ ہوا کا جھونکا ایک ملک میں جو بہار کا موسم ہے، وہ چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کا تقرر ہے، اور انہوں نے ٹیک اوور کرتے ہی ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جن کی پچھلے سال سے اور بہت عرصے سے توقع کی جا رہی تھی کہ یہاں پہ فل کورٹ اجلاس منعقد ہوں گے اور تمام اہم سیاسی اور قومی امور پہ پوری جو عدلیہ ہے، عدالت عظمیٰ جو ہے وہ بیٹھے گی۔ تو جناب قاضی فائز عیسیٰ کی جو شخصیت ہے وہ بڑی سحر انگیز ہے۔ ان کے والد محترم قاضی محمد عیسیٰ قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں تھے، اور اس وقت جتنے بھی مختلف طبقات ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، تو سب کو یہ پتہ ہے کہ اب انصاف کا بول بالا ہوگا۔ ایک شخص کے آنے سے کتنا فرق پڑ گیا، کیونکہ اب ہمارے ہاں نہ تو علامہ اقبال رہے ہیں، نہ قائد اعظم ہیں، نہ ایسی ٹاورنگ پرسنالٹیز ہیں پاکستان میں۔ اب تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو تشریف آوری ہے وہ اس ملک کے لیے ایک نیک فعل ہے۔ باقی یہ جو غلغلہ وپا ہے کہ جی وہ میاں نواز شریف آ رہے ہیں، تو ود ڈیو ایکسکیوز میں یہ اپنے ناظرین کو بھی اور اپنی قوم کو بھی اور اپنے حکمرانوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کون سا جشن منانا چاہتے ہیں۔ یہاں تو غربت، افلاس، پریشان حالی اور یہ جو بجلی کے بل تھے اور جس طرح سے یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور جس طرح سے میاں محمد شہباز شریف نے 16 مہینوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جو ملک کے جو عام لوگ ہیں ان کا جینا دوبھر کریں، اور ساتھ ہی انہوں نے MNAs کو ترقیاتی فنڈ دیے، جیسے عمران خان کے دور میں بھی بے شمار سرمایہ داروں کو بلا سود قرضے مہیا کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے خزانہ ہی خالی ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو خرابی ہے، تباہی، بربادی، تنزل، اس میں سارے ہی طبقات شامل ہیں۔ کسی نے بھی کوئی ایسی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ یہ جو مملکت خدا داد پاکستان ہے، جس کے لیے کروڑوں مسلمانوں نے ہجرت کی اور لاکھوں نے شہادتیں اور قربانیاں دی اور اپنا گھر بار چھوڑا اور کیا کیا سہولتیں انہوں نے برداشت نہیں کی، تو یہ جو جتنے بھی طبقات ہیں اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ سیاستدان ہیں، وہ جرنلسٹ حضرات ہیں، عدلیہ ہے، جو بھی جتنے بھی طبقات ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ تو اب تو اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت ہی اس ملک کے اوپر ہوگی، جس سے یہاں کے جو غریب عوام کے علاوہ جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کی بھی جو دکھ درد تکالیف ہیں اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان تمام لوگوں کو ہدایت دے، ان کو بصیرت دے اور ان کو بصارت دے، تاکہ یہ لوگ جو جتنی لوٹ مار اب تک کر چکے ہیں، کھربوں ڈالر اور کھربوں روپے کی کرپشن جو ہے اس میں تمام طبقات جو ہیں وہ شامل ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تو آخرت میں بھی اجر دے گا، لیکن دنیا میں جو ہے وہ حالات بہت خراب ہیں۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت، بندہ مزدور کے اوقات، عام آدمی کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ نئے آنے والے قاضی اکرام بشیر آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور
اپنے احباب سے بھی کہیں کہ وہ بمقدار کثیر اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد۔